اچھا شان ایک چیز بتائیں کہ یہ جب موویز کے اوپر ذرا یہ مشکل دور آیا, بابر علی, معمر رانا, یہ جو بڑے ہمارے فلم سٹارز ہیں, دے سوئچ ٹو ڈراما ٹی وی اور ڈراماز کیے, بڑے بڑے پروڈکشنز کی. بابر تو بہت ڈراموں میں آتے ہیں, تو وائی ناٹ یو؟ حالانکہ آپ کے ساتھ تو بہت کوئی بڑی پروڈکشن, کوئی بھی چینل بنانے کو تیار ہوتا, ہوسٹنگ کی آپ نے, بٹ ڈرامہ نہیں کیا, یہ کیا ہوا؟ جی بالکل, آئی تھاٹ کہ جو ٹیلی ویژن مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ آپ بغیر کردار کے وہاں پہ اپنا عوام کے ساتھ جو کنیکٹ ہے اس کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. بیکاز آپ فلم پہ جب کام کرتے ہیں آپ ایک اسکرپٹڈ رول میں ہوتے ہیں, ایک اسکرپٹڈ ڈائلاگز میں ہوتے ہیں, تو لوگوں کو اس کردار کا تو پتہ چل جاتا ہے لیکن اداکار کا نہیں پتہ چلتا. میرا ٹیلی ویژن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آئی وانٹڈ مائی پاکستانی عوام ٹو نو می ہو آئی ایم ایز اے پرسن وداؤٹ اے اسکرپٹ, وداؤٹ کسی کی بیک اپ کہ جی میں کون ہوں, میں کیا فیل کرتا ہوں, میں کیسا دیکھتا ہوں پاکستان کو, یا میں کون ہوں. آئی ووڈ لو ٹو ڈو اے ٹیلی ویژن پلے, بٹ جس طرح مارکیٹ ڈیولپڈ ہو چکی ہیں تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ بہت فرق آ گیا ہے کراچی اور لاہور میں, اور یہ پروڈکشنز میں اور میکنگ میں. تو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ دیکھیں نا ابھی اتنا فرق آ گیا ہے کہ جب کراچی فلم گرانٹ ہوتی ہے تو یہاں سے کسی کو نہیں بلایا جاتا, لیکن جب پنجاب فلم گرانٹ ہوتی ہے تو آئی تھنک 40% کراچی کے لوگوں کو گرانٹ دی جاتی ہے. تو آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ ایٹ آل, بٹ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سلوک ایز این انڈسٹری ہونا چاہیے. یہ کوئی صوبے کی پرابلم نہیں ہے, یہ ایک پاکستان کا ایک ایسٹ ہے فلم انڈسٹری, یہ ہم سب کا ہے. آپ بنائیں, ہم بنائیں, وہ بنائیں, یہ بنائیں, سب بنائیں. سو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو آپ مطلب ڈرامے کے لیے کیا چیز جو ہے نا بھائی, میں تو فلوٹ کروں نا مارکیٹ میں, تو یہ کہ شان کے ساتھ ڈرامہ بنانا ہے تو کیا چاہیے شان کو چینل سے, یہ بتائیں, میں سیٹنگ کراؤں. I think a good script and a very good director like Kashif Nisar is a very great director. I love his work. سیفی بھائی ایسے ڈائریکٹر دیکھیں, ان کو پتہ ہے میں کہاں رہتا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ کہاں رہتے ہیں. اگر انہوں نے شروع کرنا ہے یہ آ کے ملنے ہیں, اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے. لیکن سائمہ بھی تو کر رہی ہیں, سائمہ نے بھی بڑا سارے اسٹارز کر رہے ہیں. اسی طرح شان مجھے بتائیں کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں مسئلہ نہیں ہے, دیکھو اسکرپٹ اور ڈائریکٹر صحیح ہو, شان ڈرامہ کر لے گا, شان پیکج کا تو ایشو نہیں ہے, بہت زیادہ فلیکسیبل ہے, ڈیسائیڈ ہو جائے گا پیکج بعد میں. دیکھیں بجٹ جو ہے نا, جہاں تک بجٹ کی بات ہے, جہاں 12 کروڑ کا ڈرامہ بن رہا ہے اس میں باقی جو 2 کروڑ کی پروڈکشن ہے 10 کروڑ کون لے رہا ہے؟ صحیح بات ہے. ہاں اچھا شان ایک اور چیز بتائیے, بہت سے لوگ یہاں سوچتے ہیں, اسٹارز یہ کہتے ہیں کہ شان کو یہ موقف تھوڑا سا ہارش تھا, یعنی سرحد پار کو لے کر آپ کولیبریشنز اس زمانے میں ہو بھی رہی تھیں لیکن آپ نہیں کر رہے تھے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ہماری ریوائیو ہو جاتی انڈسٹری. تو آپ کا ابھی موقف کیا ہے اس پر؟ نہیں ایسا نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا. آپ کے سامنے آپ کے کرکٹ کا جو حال کیا انہوں نے, وہی آپ کی انڈسٹری کا حال کرنا تھا. انہوں نے آپ کا کوئی پلیئر جو ہے وہ آئی پی ایل میں نہیں کھیل سکتا, کوئی فلاں نہیں کھیل سکتا. انڈیا کو آپ نے پہلے سمجھنا ہے. یہ اصل میں نا شیش محل دیکھ کے یہ پاگل ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہیں کیا. بالکل ان کا بڑا اچھا بزنس ماڈل ہے, بڑا اچھا بزنس ماڈل ہے. وہ جس طرح بھی یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں وہ یوٹیلائز کر کے آپ کو سائڈ پہ کرتے تھے. آپ دیکھ لینا جتنے لوگ وہاں گئے ہیں, ان کو کہیں نا ویزا لے کے دکھائیں, وہاں پہ جائیں, کیوں نہیں جاتے. جتنی امن کی آشا کی باتیں کرتے تھے اور جتنی یہ باتیں باقی کرتے تھے کہ جی سردیں نہیں ہوتی, فنکار کی سردیں نہیں ہوتی, شرمندہ بھی نہیں ہے. پرابلم یہ کہ شرمندہ بھی نہیں, بندہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ سر آپ ٹھیک تھے. آپ کے سامنے کس طرح ان کو نکالا ہے یہ میں کیا بتاؤں آپ کو. یہ ان کو آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ یہ بھاگے ہوئے. بالکل تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کو جب نفرت نظر آ رہی ہو رہی ہے نا, نفرت جب نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو, تو آپ کیوں جائیں گے وہاں پہ. اور پھر اللہ نے آپ کو یہاں پہ اتنی عزت دی, آپ کو بادشاہ بنایا, آپ کی سلطنت ہے, لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں, تو کیوں آپ کسی کے دربار میں جا کے وزیر بنیں گے. پہلی بات تو یہ, وہ ہیرو کبھی بھی نہیں لیں گے آپ کو. پھر لیں گے بھی تو تب لیں گے جب ان کو ہیروئن بیسڈ اسکرپٹ ہوگا, اور ایسی فلم میں ہیرو لیں گے کہ آپ کا وہاں بھی کریئر خراب ہو. دوسری بات جو میری سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا, جو میں بار بار ان کو سمجھاتا رہا, میں ان کو یہ سمجھاتا رہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ میرے لیے ہے, میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے آپ کریں, آپ کا کریئر ہے, آپ نے اپنے فیصلے کرنے ہیں, آپ نے اپنی زندگی گزارنی. میں آپ کا نہ تو کوئی پھپھا ہوں نہ کوئی ایسا بندہ ہوں جو میرے کہنے پہ آپ نہ جائیں. بھائی میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں جانا. اس میں پرابلم کیا ہے؟ آپ نے جانا ہے, آپ جائیں, آج بھی کھلا ہے, ویزا لے کے دکھا دیں, چلے جائیں, جا کے مودی صاحب کو ملیں, جا کے بی جے پی کے 5-6 جلسے اٹینڈ کریں, جا کے کام کریں, جا کے کیا مسئلہ ہے. تو یہ ہمیشہ غلط سمجھتے رہے کہ میں ان کو روک رہا ہوں. بھائی میں کون ہوتا ہوں ان کو روکنے والا؟ میں تو کہتا ہوں جائیں آپ.
نہیں بٹ آئی ریئلی رسپیکٹ یور سٹانس. اور یہ آپ نے اس وقت کہا جب یہ آپ نے بات کی, اس کے کچھ سالوں کے بعد ہی باقیوں نے اصلیت دیکھی, ان کا اصلی روپ دیکھا, ان کی نفرت دیکھی. آپ تو پہلے سے ہی سمجھ گئے تھے شان, اینڈ آئی ریئلی ہیو رسپیکٹ فار یو اس پہ. لیکن ذرا تھوڑا سا ہم اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں اب ہم لوگ جنگوں کی بات, آپ کے فادر نے اتنی پیٹریوٹک فلمیں بنائیں, میرا ایک ڈیفینس فیملی سے تعلق, تو ہمارے تو نا وہ خون میں ہے ایک, اور یہ کہ جنگوں ہے نا ہمارا ہے, ہم نے دیکھا, ہماری فیملی نے ہمیں بتایا ہے. تو اس لیے جب باقیوں کو اتنا شاید احساس نہیں, جب تک جنگ نہیں ہوئی, جب ایکچولی جنگ ہوئی اور لوگوں نے دیکھا کہ کیا نفرت ہے اس حکومت کی ہمارے لیے, ان لوگوں کی جو کہتے تھے کہ مار دو, یہ کر دو, اور اس کے بعد ہمارا مار کا حق جو ہے اس کے اوپر بھی بات کریں. 1 سال پورا گزر گیا, ابھی اینیورسری ہے ہماری جیت کی. جی بالکل, میں تو یہ کہوں گا کہ وی آر پراؤڈ آف دیٹ فیکٹ دیٹ وی ہیو شون دیم ہو وی آر, وی ہیو گیون دیم ویک اپ کال کہ آپ ہمیں بہت ویک سمجھ رہے ہیں, یا آپ اپنے باتوں میں یا اپنی چیزوں میں ہمیں اکانومی دیکھ کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ویک لوگ ہیں. ہم ویک لوگ بالکل نہیں ہیں. جن کی اکانومیز کم ہوتی ہیں وہ زیادہ سخت لوگ ہوتے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ڈیفینس کی طرف سے وی آر پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف دی آرم فورسز. ہماری وہ فورسز ہیں, ہمیں وہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں, منہ توڑ جواب دیتی ہیں, جو ہمارے جذبات ہیں ان کی عکاسی کرتی ہے جب یہ انڈیا کے ساتھ ٹکراتے ہیں جا کے. تو ان کو تو جن کی آپ بات کر رہی ہیں, ان کو تو اگر آج ویزا دوبارہ کھول جائے گا نا تو یہ پھر چلے جائیں گے, ان کا ایشو نہیں ہے. یہ ویزے کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طرح پڑے ہوئے ہیں. مجھے آج بھی میں جنگی ترانہ سنتا ہوں, میں رو پڑتا ہوں, چلے تو ہو گئے شہادت کا جام پی کر دوں. تو وہ جب بھی میں سنتا ہوں میں رو پڑتا ہوں. تو میرے بچے بھی روتے ہیں, ان کو تو وہ وی ہیو ٹرانسفرڈ دیٹ پیٹریٹزم انٹو آور کڈز ایز ویل. تو یہ میری فیملی ہے, میں اپنی فیملی کا جواب دے ہوں جس طرح میں ان کو اللہ کے حکم سے پال رہا ہوں. تو جو پیٹریوٹک نوشنز دینی ہوتی ہیں میں بالکل دیتا ہوں. حالانکہ وہ دنیا دیکھتے ہیں, سب دیکھتے ہیں, وہ بھی آج کے بچے ہیں, جین زی ہیں, لیکن they still have that. My daughter just graduated from NCA and she wanted to go and make she said I want to make films. I said great, go to New York, go to Boston, wherever you feel a city college چلی جاؤ. اس نے کہا نہیں بابا, I want to tell Pakistani stories, I want to tell human stories, I want to tell stories that matter to Pakistan. I want to show Pakistan's stories to the world. We are the most misunderstood nation till now. I mean تو ابھی آج کل تو بہت اچھا ہو رہا ہے کہ ہم peace talks میں we are the negotiators and we are right now you know the biggest جو کہ ہم ان کی آپس میں صلح کروا رہے ہیں اور بیچ میں میڈیٹرز بنے ہوئے ہیں. No other person has played that role. ابھی بھی جیو پولیٹیکلی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو فائدہ پتہ چل جائے گا کہ پاکستان از پلئنگ the most important role right now in the globe. تو مارکا حق کی جہاں تک بات ہے, آئی تھنک ہر پاکستانی جو ہے وہ he feels proud, he feels protected. And he feels we are, and they feel that we all feel that we are protected and we are proud to have these armed forces who protect us, protect our borders and our interests in the region. اس کے علاوہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کلچرل بارڈرز پہ ہم لوگ ویک ہیں, اپنے نیریٹو پہ, اپنی اسٹوری ٹیلنگ پہ, اپنی چیزوں پہ بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جس طرح کلچرل بارڈرز ہمارے ویک ہیں, مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے فلمز دیکھی جو پروپیگنڈا فلمز بن رہی ہیں, they are produced by the agencies and all that. So I think cultural borders pé they are going quite strong because they are putting up their narrative on platforms like Netflix and all these areas. So مجھے لگتا ہے ایک تو ایکسیس ہونا پاکستان کا اس وقت پاکستان جتنا امپورٹنٹ ہے, اس کو چاہیے کہ جتنے بھی انٹرٹینمنٹ پلیٹفارمز ہیں ان میں ایکسیس ملنا چاہیے. خالی ہم سمجھتے ہیں کہ ایکسپورٹ صرف ویٹ اور شوگر اور اس طرح کی چیزیں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں, جبکہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ کانٹینٹ از ایکسپورٹیبل. ایک تو آپ کا نیریٹو کریٹ کرتا ہے, پھر آپ کی ایک اکانومی کو وہ کھڑا کرتا ہے, بیکاز 240 کروڑ یا 240 ملین کی نیٹ فلکس پہ 16 ایپیسوڈ سیریز بکتی ہیں یا لمبے سیریز بکتی ہیں. سو مجھے ہوتا یہ کہ ہم لوگ بہت ویک ہیں اس میں. ہم لوگ ابھی تک ہارڈ ویئر میں بلیو کرتے ہیں, سافٹ ویئر میں بلیو نہیں کرتے. اور جو آج کل کی جنگیں ہیں وہ نیریٹو کی وار زیادہ ہے, اے سیمیٹریکل وارفیئر ہے. اس میں آپ کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو نیریٹو بلڈنگ کے اوپر آتا ہے, امیج بلڈنگ کے اوپر آتا ہے.